ریڈیو پاکستان سکردو سے احسان دانش کا سلام پہنچے. شعر سے آغاز کراتا ہوں. ساغر صدیقی کا شعر ہے. اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کو شفاعت نہ ہوتی، اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تشریف فرما ہے. اور چونکہ خواتین کے بغیر قرآن نے کہا، آپ کے قانون نے کہا، پاکستان نے کہا، علماء نے کہا، ان کے بغیر نظام زندگی چل نہیں سکتا. یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں تو جہاز کے دو پر ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہیں، بلکہ یہ کہیں ہماری ماں ہے، کہیں ہماری بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور کہیں یہ بیوی ہے اور اس کا احترام بھی ہے. میرے ساتھ جو خاتون آپ دیکھ رہے ہیں، محترمہ اشجو مرزیہ صاحبہ، بلتستان کی سپریم کورٹ میں پہلی خاتون ایڈوکیٹ ہے. بڑی بات ہے. بس قانون کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے اور خود اشجو کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ شکر. اشجو صاحبہ، میں ریڈیو پاکستان کی جانب سے، اپنی جانب سے، میرے سارے حاضرین ناظرین کی جانب سے، دیکھنے والوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آپ ریڈیو پر تشریف آئیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں ریڈیو پاکستان میں انوائٹ کیا. میں آنا چاہ رہی تھی آپ کے، بس آپ کو پتہ ہے وکالت میں اتنا ٹف ٹائم دینا پڑتا ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. بالکل صحیح. اس لیے آج میں نے، اور ٹائم کے بارے میں کہا ہے، ٹائم اس گھاٹ کا ہے بعض لوگوں نے، یعنی بالکل وقت کو خدا کہا ہے کہ خبردار وقت کو کچھ نہیں کرنا. اللہ نے خود فرمایا ہے، اور وقت کا احترام جو کرتا ہے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے. بے شک. تو چلیے، ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے معلوم ہے کہ آپ اگرچہ آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں، کام کر رہی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے ناظرین کو شاید پتہ نہ ہو، ہمارے بہت سارے سامعین کو پتہ نہ ہو. تو آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں پیدا ہو گئی، کہاں سے یہاں تک پہنچی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اشجو مرزیہ ایڈوکیٹ. ٹھیک. میں بلانگ کرتی ہوں گلگت بلتستان، کھرمنگ راجہ خاندان، مقپون خاندان کی چشم چراغ ہوں. زبردست. اور بابا آرمی کے تھے تو اس لیے بابا کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. ٹھیک. تو ڈفرینٹس ایریاز میں. تو کچھ بہن بھائی میرے کوئٹہ پیدا ہوئے ہیں، کچھ بہن بھائی میرے پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ ہم لوگ جو ہیں چھوٹے بہن بھائی، ہم لوگ پیدا ہوئے کراچی میں. ٹھیک. کراچی میں تعلیم حاصل کی، کراچی میں ہی وکالت کیا. بابا کی خواہش تھی کہ میں یہاں پہ وکالت کروں، کیونکہ بابا خود آرمی کے تھے. بلتستان میں. بالکل گلگت بلتستان میں میں وکالت کروں اور اپنے گلگت بلتستان کا نام روشن کروں. ٹھیک. تو میں نے کہا بابا وہاں پہ کوئی عدالتیں ہیں کیا وہاں پہ؟ تو بابا کہنے لگے بالکل بیٹا وہاں پر بھی ہے عدالت، آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں اور اپنا نام، اس ملک کا نام اور اپنے گاؤں کا نام روشن کریں. ٹھیک. تو بس بابا کی وش پہ اور ان کی وصیت پہ یہاں پر میں آئی اور یہاں پہ وکالت کنٹینیو کرا. اور میں اب میں 5 سال سے کنٹینیو یہیں پر ہی وکالت کر رہی ہوں. اور مختلف ڈفرینٹ کیسز ہیں یہاں پہ، لینڈ کی کیسز ہیں یہاں پہ زیادہ تر، اور خواتین کی بہت کم کیسز آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ خواتین کو وہ اسپیس نہیں دیا جاتا جو اور شہروں میں دیا جاتا ہے. ہمارے خواتین کبھی فادر کی ریکویسٹ پہ، کبھی بھائی کی ریکویسٹ پہ، کبھی ہسبینڈ کی ریکویسٹ پہ کچھ بول ہی نہیں پاتی، اپنے حق کے لیے بول ہی نہیں پاتی. کبھی اولاد کے لیے وہ سروائیو کرتی ہے، کبھی وہ بھائی کے لیے سروائیو کرتی ہے. تو اس لیے ان کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے اپنی بہنوں سے، اپنی خواتین سے، کہ وہ اپنے حق کے لیے بولیں، کیونکہ وہ انسان ہیں، جیتی جاتی مخلوق ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں. تو یہاں پر ان کے لیے اسپیس، رسپیکٹ ہیں، بٹ اتنی نہیں ہے جتنی اور شہروں میں ہوتی ہے. تو قوانین اور قانون دونوں ہی لاگو ہوتی ہیں ہماری خواتین کے اوپر بھی. تو صرف مردوں کا ہی معاشرہ نہیں ہے، ہماری خواتین کی بھی رسپیکٹ ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی برابر کا سلوک اور حقوق دیا جائے. تو میری ریکویسٹ ہے
چلیے چلیں آپ بہت بس کمال کرتی ہیں کہ آپ ایجوکیٹ بن گئی پڑھ لکھ کر، اور خواتین کے حقوق کے لیے آپ گویا کمر بستہ ہو کر جنگ لڑ رہی ہے، یہ بہت خوشائن بات ہے۔ جی تو آپ اس گلگت بلتستان میں یہ دیکھو نا، سارے شعبوں میں خواتین ہیں، پولیس میں خواتین ہیں جناب علی، بالکل آگے جا کر ٹیچر میں خواتین ہیں، اور جتنے شعبے، ڈاکٹر خواتین ہیں، بالکل تو پھر بالکل یہاں اس شعبے میں خواتین کی تعداد کم تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی۔ آپ نے پہل کی، آپ سپریم کورٹ کی پہلی یعنی ایڈوکیٹ خاتون ہے، بالکل تو آپ کہاں کہاں کیس لڑ سکتی ہے، مجھے یہ بتائیں کن کن کورٹ میں آپ جا سکتی ہیں؟ سر میں پورے پاکستان میں کیس لڑ سکتی ہوں، اللہ کا لاکھ شکر۔ کراچی لیول پہ جب میں نے کیسز لڑے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کے کیسز میں نے لڑے ہیں وہاں پر، سندھ ہائی کورٹ میں گورنمنٹ کے جو کیسز آتے تھے وہ میں 4 سال 5 سال سے میں وہ ان کو فائٹ کرتی رہی۔ خواتین کے کیسز آتے رہے، دعا زہرا کا کیس آیا، اس میں نے پارٹیسپینٹ کیا، ان میں نے ہیلپ آؤٹ کیا، اور دعا زہرا کو ہیلپ آؤٹ کر کے ان کے حقوق، ان کی بچی کو بازیاب کروایا۔ ٹھیک، جی یہ تو بڑا ہمارا زبردست جی اچیومنٹ ہے آپ کی۔ بہت زیادہ ایکچولی۔ اور سیکنڈ یہ کہ ہماری خواتین ہر شعبے میں ماشاء اللہ ہیں یہاں پر پورے پاکستان میں، تو میں آؤٹ آف کنٹری میں بھی کیس لڑ سکتی ہوں، اللہ کا لاکھ شکر، میں اتنی ول پاور ہے میرے اندر، اتنی کانفیڈنس ہے، اور اپنے پاکستان کے لیے میں بول سکتی ہوں، اور اپنے پاکستان کے حقوق کے لیے۔ ابھی جو فلسطین کا معاملہ آ رہا ہے، فلسطین کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ابھی جو بہت ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے اسرائیل نے ہمارے فلسطین، وہ بھی مسلم کنٹری ہے، کیوں اس مگر اس طریقے کے سے لیے ہے سر جائے یہ سر؟ ایسے ہی میں ایسے سوال کر رہا ہوں، جی سر۔ فلسطین کے لیے اگر آپ لڑنا چاہیں تو کہ پاکستان کے اندر کسی عدالت میں تو اس کا کیس نہیں ہو سکتا؟ نہیں کیس تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے حقوق کے لیے انٹرنیشنلی ہم آواز اقوام بلند، متحدہ جی جی، آواز بلند کر سکتے مختلف چینلز پہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، فلسطین کے لیے ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں سر؟ ہیں۔ چلیں، یہ تو انٹرنیشنل بات ہو گئی، جی آپ گلگت بلتستان میں ہے اور یہاں پر مختلف کورٹ میں آپ کام کر رہی ہیں اور کیسز لڑ رہی ہیں، یہاں کس ٹائپ کے کیسز خواتین کے حوالے سے زیادہ آتے ہیں، اور دوسرے کہ آپ خواتین اور مرد دونوں کے کیسز کو ہینڈل کرتی ہیں یا صرف خواتین کی کیس ہینڈل کرتی ہیں؟ سر میں وکیل ہوں، میرے پاس جو کیس آئے گا، چاہے مرد حضرات آئیں چاہے خواتین آئیں، میں دونوں کو انصاف دلانے کے لیے پہلے پوری فائل پڑھتی ہوں، پہلے میں ان کا انٹرویو لیتی ہوں، کہاں ناحق ہو رہا ہے، ٹھیک، کہاں حق ہو رہا ہے۔ تو جہاں سم ٹائم خواتین بھی کچھ ایسی ہیں جو مرد حضرات کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں مختلف ایشوز پر، تو اس لیے ہم مرد کا جو میرے پاس مرد آتے ہیں کیس کے لیے تو ڈیفینڈنٹ سائڈ سے، تو میں ان کو بھی ڈیفائن کرتی ہوں، ان کو بھی حق دلاتی ہوں۔ بلتستان میں کوئی ایسی خاتون ہے جو اپنے میاں کے حوالے سے یا اپنے گھر والوں کے لیے کیس لڑنے کے لیے آپ کے پاس درخواست لے کر آئی ہو کہ میرا اس طرح سے مسئلہ ہے، آپ لڑیں؟ اس طرح کی خواتین ہیں؟ بالکل ایسی خواتین ہیں، میرے پاس 5 ایسی خواتین ہیں جو اپنے ایشوز لے کر آئیں اور واپس بیک ہو گئیں، ٹھیک، تو اس لیے میں ان کو ریکویسٹ کر رہی ہوں وہ آئیں اپنے حق کے لیے بولیں۔ مانا کہ ہمارے رسپیکٹفل ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کے دباؤ میں آ کے بیک ہو جاتی ہیں، کہیں پہ وہ بھائیوں کے کہنے پہ آ کے بیک ہو جاتی ہیں، اپنے حق کے لیے بولیں۔ آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گی تو اپنے بچوں کے لیے کیسے بولیں گی؟ اپنے بچوں کے حق کے لیے کیسے بولیں گی؟ تو اس لیے میری ان خواتین سے ریکویسٹ ہے جو مجھ سے مشورے کر کر کے جا رہی ہیں، واپس نہیں آ پا رہی، تو ان کو ہمت کرنی چاہیے، اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ زبردست، آپ ایکسپرٹ ایڈوکیٹ ہیں اور کافی عرصے سے آپ یعنی تجربہ رکھتی ہیں، یہاں پر کام کر رہی ہیں، تو بلتستان میں کس نوعیت کی کیسز زیادہ ہیں؟ بلتستان میں یہاں پر زیادہ تر لینڈ کے زیادہ کیسز ہیں، لینڈ کے زیادہ کیسز، جی پراپرٹیز کے، پراپرٹیز کے، ہاں اس جی۔ لیے کہ یہاں پر جھگڑا پگڑا فساد یہ تو نہ ہونے نہیں کے برابر ہے۔ بالکل بالکل، اللہ کا لاکھ شکر، ہمارا بہت امن پسند جی جی جی، اسکردو بلتستان ہے، یہاں بہت کم ہمارے گلگت کے حوالے سے اسکردو اور بلتستان میں کرائم ریشو 0 ہے، ٹھیک۔ لیکن اب آہستہ آہستہ 1-2 کیسز آ رہے ہیں۔ اشو مرضیہ صاحبہ، آپ جی ایڈوکیٹ ہے، یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، کیا یہاں کی عدالتیں، بلتستان کی یا پاکستان کی عدالتیں اور خاص کر کے بلتستان کی عدالتیں، کیا لوگوں کو صحیح یعنی عدالت کر رہی ہیں، فیصلے صادر کر رہی ہیں، لوگوں کے حقوق مل رہے ہیں، وقت پر یہ فیصلے صادر ہو رہے ہیں کیا، یا لوگ مسلسل جا رہے ہیں، کئی سالوں سے حامد گڑھ میں ہیں، کئی سالوں سے کورٹ کے اندر ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سر سم ٹائم پہلے تو بہت کم وہ تھا سسٹم کہ وہ عدالتیں ہونا، پھر ایشو ہو جاتا تھا کیا نام ہے موسم کے حوالے سے، پھر ججز کے حوالے سے۔ اب تو ماشاءاللہ ججز بھی اتنے اسپیڈلی آرڈرس کر رہے ہیں اور ہمارے قابل ججز آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ،
اور اب تو چیف کورٹ بھی ہماری یہاں لگ رہی ہے کنٹینیوسلی. جوہر صاحب آ گئے ہیں ماشاء اللہ سے, ہمارے علی بیگ صاحب ہیں چیف جسٹس. اس طریقے سے وہ ماشاء اللہ انہوں نے پورے کورٹ کو کور کیا ہوا ہے, اور اسپیڈلی ہمیں حق اور ان کے آرڈرس دلائے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں آنے والی نسلوں کو بھی, اور آنے والی جو خواتین جو اپنے حق کے لیے نہیں بول رہی, ان کو آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں مل رہا, ہم ماشاءاللہ سے انصاف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اور عدالتیں, ایک عدالت بند ہے تو دوسری ہم اپیل میں جاتے ہیں, اپیل ختم ہوتی ہے تو ہم دوسرے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں جاتے ہیں. ہر طرف سے ہمیں انصاف دلانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, اور ان کو انصاف دلا کے, اور ججز کا ہمارا ماشاءاللہ ججز بھی بہت اچھے آرڈرز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈور ٹو ڈور ان کو انصاف دلا سکتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر سب کو اس کا مطلب یہ ہے انصاف مل رہا ہے. تو پھر یہ تاریخوں پر تاریخیں, لوگ کہتے ہیں کہ پھر تاریخ ہو گئی, پچھلے سال سے ہوں, اب میں عدالت میں جا رہا ہوں, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوتا, یہ دیر کیوں ہوتی ہے؟ تو سر یہ پروسیجر ہے نا, کورٹ کا پروسیجر ہے, قانون ہے. ہر قانون کے تحت مختلف ایشوز پہ چلنے کے بعد وہ ڈیٹ ملے گی تو آپ آگے ایشوز پہ چلیں گے نا سر. ڈائریکٹلی آپ گئے, عدالت پہنچ گئے, اور آپ کو انصاف ایک منٹ تو نہیں نا رکھ کے دیا جائے گا سر. چلے, ابھی اللہ کا فضل و کرم ہے, گلگت بلتستان میں وکلا کی بڑی تعداد ہے, اور وہ مسلسل یعنی بلیک کورٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. مگر دیکھو, آپ اور آپ کے کلائنٹ کے ساتھ جو آپ کے پاس کیس لے کر آتے ہیں, ان کے ساتھ یہ جو فیس کا معاملہ ہے, کیا یہ ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت اتنی فیس ہونی ہے, اس کیس کی اتنی فیس ہونی ہے, باقاعدہ ضابطہ ہے, یا آپ لوگ یعنی بولی لگاتے ہیں کہ, اور بارگیننگ کرتے ہیں کہ اتنی فیس پر ہم کریں گے, اتنی فیس پر کریں گے, اس طرح سے, یا ایک فیس آلریڈی فکسڈ ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے گا. نہیں سر, ڈفرینٹ کیس سے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں. اچھا. تو فیملی میٹرز ہے, اس کی الگ فیس ہوتی ہے. سول میٹرز ہے, ان کی ڈفرینٹ فیس ہوتی ہے. لیکن سر یہ ایسا نہیں کہ فکس نہیں ہوتی. اچھا, فکس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈلی میرے پاس تو اتنے غریب فیملیز آتی ہیں ماشاءاللہ سے, کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی یتیم ہوتا ہے, کوئی بیوہ آ جاتی ہیں, تو میں ان کی تو فری کیسز لڑتی ہوں, اللہ کا لاکھ شکر. تو میں ان کی دعائیں بھی لیتی ہوں. صرف فیس سب کچھ نہیں ہوتی, دعا بھی بہت ضروری ہے. پیچھے سے جو آنے والے ہیں اس یعنی وکالت کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ آنے والے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سر میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ وہ اس فیلڈ میں آئیے, قانون وکالت میں ضرور آئیے. میری تو ایک وش ہے, میری خواہش ہے کہ میں بلتستان میں لاء کالج کھولوں. اور میری بات ڈی سی صاحب سے بھی ہوئی تھی. یہ کم سے کم 4 سال پہلے سے میں نے اپلیکیشن موو کی ہوئی ہے ڈی سی صاحب کو کہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کی لاء کالج یہاں پہ قائم ہوا جائے. اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ خواتین, مائیں باپ اپنے بچوں کو لاہور, کراچی, اسلام آباد یہ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, اور وہاں مس ہیپ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو تعلیم نہ, یہاں پہ وہ پراپرٹیز بھیج دیتے ہیں, جانور بیچتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فیس کے لیے. اب یہاں پہ ماں باپ کے نظروں کے سامنے بچے اسی تعلیم کو حاصل کریں گے. تو میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ لاء کالج کا قیام بلتستان میں گورنمنٹ لیول پہ کیا جائے. اور آپ وکلا اور جج صاحبان تو چاہیں گے ضرور کہ شہر کے اندر مسائل ہوں اور اس طرح سے کیسز بنے تاکہ عدالت سے رجوع کریں. مگر اگر آپ یہ یعنی دل میں ارادہ ہے کہ یہ لوگ عدالت میں نہ پہنچے, وہیں پر سارے کیسز نمٹا سکیں لوگ اپنے معاشرے کے اندر کسی عالم دین سے, کچھ اس طرح سے اگر کہنا چاہیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل, عالم دین کے پاس بھی جاتے ہیں. یہاں پہ ہماری جماعت ہے جہاں پہ شرعی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم ادر سائڈ کی جو پارٹی ہے وہ شرعی فیصلہ نہیں مانتی, تو اس سے ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے. اس ڈسپیوٹ کو لے کے وہ لوگ عدالت میں آتے ہیں, تو عدالت میں ہم اس کا مسئلے کو حل کرتے ہیں. اشجع مرضیہ صاحبہ یہاں بلتستان کی ایڈوکیٹ ہیں, گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ تک آپ کیس لڑتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے حقوق آپ نے دلائے ہیں. ابھی آپ نے گفتگو سنی, تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ریڈیو پاکستان FM 93 پر آپ تشریف لائی اور اپنے زرین خیالات سے بھی نوازا. ساتھ میں آنے والے لوگوں کے لیے, آنے والے ایڈوکیٹ کے لیے جو اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی آپ نے پیغام دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو سو مچ.